بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ اس ویڈیو میں ایک تو بات کریں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں غیر معینہ مدت کے لیے سماعت ملتوی ہوئی ہے۔ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے 10 اراکین پہنچے ہیں عدالت اپنے استعفوں کی منظوری کے خلاف انہوں نے استعفے دے دیے، استعفے منظور ہوئے ہیں، منظوری کے خلاف یہ لوگ عدالت گئے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف والے ڈرامہ کر رہے ہیں، یہ استعفے دینا ہی نہیں چاہتے تھے، یہ ساری سیاسی حکمت عملی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اب جب استعفے منظور ہو گئے تو یہ عدالت پہنچ گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں، یہ ڈرامے باز ہیں، تو یہ بھاگ گئے ہیں اور ان کے استعفے منظور ہونا جو ہے اب ان سے برداشت نہیں ہو رہا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے، اس کی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے لیے اسلام آباد میں جناح کنونشن سینٹر میں پاکستان تحریک انصاف 12 ربیع الاول کو ایک تقریب رکھ رہی ہے۔ اس تقریب سے عمران خان صاحب خطاب کریں گے، علماء کرام خطاب کریں گے، اس تقریب سے ملک بھر سے قاری حضرات خطاب کریں گے، نعت خواں جو ہیں وہ شامل ہوں گے، قرأت ہوگی، میں نے معاف کیجیے گا کہا تھا کہ خطاب کریں گے، تو قاری حضرات جو ہیں وہ تلاوت کلام پاک کریں گے۔ ایک بڑا ایونٹ ہے اور اس موقع کی، اس بابرکت موقع کی مناسبت سے ایونٹ ہے۔ اس ایونٹ پر عمران خان کو منصوبہ ساز قرار دیا جا رہا ہے کہ عمران خان نعوذ باللہ، یہ کہا جا رہا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایونٹ کی آڑ میں اپنا مذموم منصوبہ پورا کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ مذموم منصوبہ کیا ہے، کیا کوشش ہے عمران خان کی جو عمران خان پہ الزام لگایا جا رہا ہے، اس کی بھی بات کروں گا۔ اور یہ جو الزام لگانے والے ہیں یہ ایک بنیادی بات بھول رہے ہیں، اس کی بھی بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ شہباز گل صاحب، عدالت نے آج یہ فیصلہ دیا کہ کچھ چیزیں شہباز گل صاحب کو دے دی جائیں۔ 31 چیزیں تھیں جو شہباز گل صاحب کے قبضے میں لی گئیں، اور کچھ چیزوں کو ابھی بھی متنازع قرار دیا جا رہا ہے، وہ شہباز گل صاحب کو نہیں دی جانی، تفتیش مکمل ہونے تک رکھی جائیں گی۔ اس بارے میں بھی آپ سے اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، یہ جو 2000 شرپسندوں کا منصوبہ ہے، عمران خان 2000 شرپسند اسلام آباد لانا چاہتے ہیں، یہ نجم سیٹھی صاحب نے انکشاف کیا ہے۔ سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جناح کنونشن سینٹر انہیں مل جائے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب کے سلسلے میں اس کے لیے عدالت گئی ہے۔ سیٹھی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عدالت پہ بڑا پریشر ہے، اور عدالت اس بھرپور پریشر میں اب فیصلہ کرے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کو جناح کنونشن سینٹر دیا جائے یا نہیں دیا جائے۔ نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ لانگ مارچ سے پہلے، لانگ مارچ اسلام آباد پر نجم سیٹھی صاحب کے مطابق چڑھائی ہے، اور لانگ مارچ سے پہلے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک اونچی چوٹی کیپچر کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح جنگ میں ہوتا ہے، آپ ایک اسٹریٹجک پوزیشن کیپچر کر لیتے ہیں، اور وہ اسٹریٹجک پوزیشن کیپچر کر کے آپ دشمن کو بے بس کرتے ہیں۔ تو نجم سیٹھی صاحب کے دعوے کے مطابق عمران خان صاحب، یہ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایونٹ ہے، اس ایونٹ میں سیٹھی صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ یہاں 2000 ملیٹنٹ ہائیلی ٹرینڈ لوگ لے کر آ جائیں گے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ لا کر یہاں پر بٹھا دیے جائیں گے۔ پھر 1-2 دن میں لانگ مارچ کا اعلان ہو جائے گا، اور یہ لوگ پہلے سے اندر ہوں گے۔ پھر پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے، آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے عمران خان صاحب لوگ لائیں گے اور اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے۔ پہلے سے اندر موجود لوگ ہوں گے جو باقاعدہ سیٹھی صاحب کے مطابق شرپسند قسم کے لوگ ہوں گے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیپچر کرنے آ رہے ہیں۔ اب سیٹھی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب یہ منصوبہ 12 ربیع الاول کی آڑ میں بنا رہے ہیں، اور اس طرح سے عمران خان صاحب یہ کر لیں گے۔ 12 ربیع الاول میں ابھی اس وقت اس پرابلم کیا، اس سیٹھی صاحب کی اس تھیوری میں پرابلم کیا ہے؟ 12 ربیع الاول میں ابھی اگر دن ہیں تو عمران خان صاحب اس سے پہلے 2000 لوگوں کو اسلام آباد پہنچانا، کیا پرابلم ہے اس میں؟ یعنی جو 2000 لوگ اگر عمران خان صاحب لے کر آئیں گے تو کیا یہ اسلام آباد میں داخل ہوتے وقت جن سیکیورٹی چیکس سے گزرتے ہیں ان سے آج کل بھی گزر رہے ہیں لوگ، ویسے بھی گزرتے ہیں، جب بسیں آتی ہیں اسلام آباد میں، گاڑیاں جاتی ہیں تو چیکس ہوتے ہیں، تو کیا یہ لوگ ان سے گزرے بغیر چلے جائیں گے؟ اگر 2000 لوگ لانے تو کیا عمران خان صاحب یہ 2000 لوگ اب نہیں لا سکتے اسلام آباد؟ 2000 لوگ کتنے ہوتے ہیں؟ اگر اسلام آباد میں 2-3 راستوں سے داخل ہوتے ہیں
تو یہ 2000 لوگ اسلام آباد آنا کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ سیٹھی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ 12 ربیع الاول کو آئیں گے اور آ کر یہ چھپ جائیں گے وہاں پر اور کیپچر کریں گے 2000 بندوں کا اسلام آباد جیسے جنگلوں سے بھرپور شہر میں چھپنا کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ انالیسس سے زیادہ بغض عمران ہے، اور اس بغض میں یہ انالیسس ہو رہے ہیں، اس میں ہم یہ بھی بھول گئے کہ جو بات ہو رہی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کی بات ہے۔ اس میں ہم یہ بھی بھول گئے کہ جس شخص پہ آپ الزام لگا رہے ہیں وہ اپنے گھر پہ بھی میلاد کرتا ہے، وہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی ایونٹ کرتا رہا ہے، اور وہ اس سلسلے میں دنیا بھر میں آواز بلند کرنے والا آدمی ہے۔ اور آپ جو کر رہے ہیں وہ کتنا مناسب ہے کہ آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایونٹ کو سازش کی تیاری کا ایونٹ قرار دے رہے ہیں؟ یہ میرا خیال انتہائی نامناسب ہے۔ سیٹھی صاحب کو اس پر دوبارہ غور کر لینا چاہیے۔ جنا کنونشن سینٹر ملتا یا نہیں ملتا یا کسی اور جگہ پاکستان تحریک انصاف اپنا ایونٹ کرتی ہے، یہ عدالت کا فیصلہ ہے، لیکن سیٹھی صاحب خود عدالت پہ پریشر ڈال رہے ہیں، کوئی اور ڈال رہا ہو یا نہ ڈال رہا ہو۔ اس کے علاوہ شہباز گل صاحب کا تھرایا فون، شہباز گل صاحب کو آج سامان کی واپسی کا عدالت نے حکم دیا ہے کہ ان کا ATM کارڈ دے دیجئے، ان کی اینک ان کو دے دیجئے، ان کا شناختی کارڈ ان کو دے دیجئے، روزمرہ استعمال کی جو اشیاء ہیں وہ بھی واپس کر دیجئے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے یہ حکم دیا ہے۔ 31 اشیاء کی فہرست تھی اور اس میں سے کچھ واپس کرنے کا حکم دیا ہے۔ پولیس کو کہا ہے متنازع اشیاء تفتیش تک آپ رکھ سکتے ہیں۔ بغاوت پر رخصانی کا کیس ہے شہباز گل صاحب پر، اور اس موقع پر جو ہے طاہر سپرا صاحب کی عدالت میں یہ سب کچھ ڈسکس ہوا۔ وہاں پر رضوان عباسی صاحب نے یہ کہا کہ شہباز گل صاحب کے پاس تھرایا ہے، تھرایا بھی نہیں دے سکتے، فورینزک کے لیے بھجوایا ہوا ہے، اس کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے۔ اور یہ تھرایا کیوں رکھا تھا، انہوں نے یہ سوال کیا۔ شہباز گل صاحب تھرایا کے ذریعے غیر قانونی رابطے کرتے ہیں، شہباز گل صاحب تھرایا کے ذریعے بیرونی دنیا سے کنیکٹڈ ہیں، یہ تو بغاوت پر اکسانے والا آدمی، اس کے پتہ نہیں کس کس سے رابطے ہوں گے، کہاں کہاں کس کس سے پاکستان کے دشمنوں سے ہی رابطے میں ہوگا۔ اس تھرایا کے ذریعے کچھ اس طرح کی بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تھرایا غیر قانونی چیز ہے۔ شہباز گل صاحب نے ایک تو خود ایک نمبر شیئر کر دیا، اور انہوں نے نمبر شیئر کر کے کہا کہ یہ لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں تھرایا کے دفاتر ہیں، رابطہ کرو، اور انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں، رابطہ کرو، جا کے دفتر ہے وہاں سے آپ تھرایا فون لے سکتے ہیں، ان سے ان کا ایک پیکج لے سکتے ہیں، اس پیکج کے بعد آپ اس فون کو کالز کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ شہباز گل صاحب کی اس بات کے بعد میں نے کراچی آفس فون کیا، اور فون کر کے میں نے ان سے بات کی، اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی خاص پرمیشن درکار ہوتی ہے کسی انڈیویجول کو تھرایا یوز کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کوئی پرمیشن درکار نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ جو استعفوں کا معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے، یہ استعفے پاکستان تحریک انصاف والوں نے دیے تھے جب یہ اسمبلی سے جا رہے تھے، استعفے دے دیے۔ اس کے بعد میں نے بار بار آپ کو بتایا راجہ پرویز اشرف صاحب نے یا PDM کی حکومت نے اس پریشر سے بچنے کے لیے ایک ساتھ 120+ حلقوں میں انتخابات، میں نے بتایا تھا بٹس اینڈ پیسز میں یہ لوگ استعفے منظور کریں گے، کیونکہ کوئی قانونی پابندی نہیں ہے کہ کتنے وقت میں کتنے استعفے کس طرح منظور کرنے ہیں۔ انہوں نے کہا سب آ جائیں، باری باری بلا رہے ہیں، کوئی نہیں آیا، تو انہوں نے کہا جی جو نہیں آئے وہ غیر قانونی منظوری ہے استعفوں کی قاسم سوری کی جانب سے، وہ غیر قانونی منظوری جو لوگ نہیں آئے، اب ہم 10 منظور کرتے ہیں۔ تو جو سب پہ آپ نے فارمولا اپلائی کیا کہ وہ نہیں آئے، وہی فارمولا آپ باقیوں پہ اپلائی کریں گے، سب پہ اپلائی کریں گے۔ آپ 10 کیسے منظور کر سکتے ہیں؟ کیا ان 10 کے کیس میں ان کا آنا ہو چکا، ان کے دستخط کی تصدیق ہو چکی، ان سے زبانی سامنے پوچھنا ہو چکا، ان سے اس بات پہ سوال ہو چکا کہ آپ پہ کوئی پریشر تو نہیں تھا؟ نہیں، یہ عمل تمام میں نہیں ہوا، ان 10 میں نہیں ہوا، تو ان 10 کے استعفے بھی منظور ہو نہیں سکتے۔ مگر نہیں، یہاں ہمیں سپورٹ کرتا ہے پاکستان تحریک انصاف نے تو عدالت میں آڈیو بھی جمع کرا دی ہے، وہ جو 5 کے ٹولے کی آڈیو ہے کہ اس طرح سے استعفے منظور کرنے، یہ خود پلاننگ کر رہے تھے، الیکشن کمیشن نہیں کر رہا تھا، تو یہ لوگ خود پلاننگ کر رہے تھے، یہ باقاعدہ منصوبہ بندی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف اگر وہ سیاست کر رہے ہیں تو یہ لوگ بھی سیاست کر رہے ہیں، یہ سیاست کر رہی ہے۔ عدالت نے کہا ہم اسپیکر کو اس سلسلے میں احکامات نہیں دے سکتے، اسپیکر کو اس کے کام میں ہم باؤنڈ نہیں کر سکتے، تو اسپیکر جو کام کر رہا ہے وہ کس نیت سے کر رہا ہے یہ تو کم از کم دیکھا جانا چاہیے، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ عدالت یہ کہتی ہے کہ پارلیمان کو آپ عزت دیجئے، یہ بالکل مناسب بات ہے پارلیمان کو عزت دینے والی، لیکن پارلیمان میں جو کچھ ہو رہا ہے
वहां सिंध हाउस में जो कुछ हुआ, जो ड्रामे बाजी हुई, जो पार्लियामान में हुआ, जिस तरह से चीजें हुई हैं हमें नजर नहीं आता। जो गिलानी के बेटे ने वोट जिस तरह से खरीदे थे, ये चीजें होती हैं। ये लोग पार्लियामान को कौन सी इज्जत देते हैं, ये इलेक्शन कमीशन कौन सी इज्जत देता है? ना अदालत को इज्जत दी, ना पार्लियामान को इज्जत दी। ट्रेसेबल बैलेट के लिए अदालत ने कहा था, कभी भी नहीं हुआ। इसके बाद शहबाज शरीफ साहब की मदद का मामला, ये सुहेल वड़ाई साहब ने 19 जून 2020 को कॉलम लिखा था, और 19 जून 2020 को सुहेल वड़ाई साहब ने लिखा शहबाज शरीफ के पीछे कौन, 19 जून 2020 को। अब हम उससे 2 साल 2.5 साल आगे आ चुके हैं। तो सुहेल वड़ाई साहब अपने कॉलम में लिखते हैं कि अगर नैब और हुकूमत शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के दर पे ना होते तो लीडर ऑफ द अपोजिशन आज भी मॉडल टाउन वाले घर में बैठे लैपटॉप पर कोरोना के बारे में आदादो शुमार पढ़ने तक ही महदूद होते। मगर हुकूमती और नैब कार्रवाइयों ने साबित कर दिया कि शहबाज शरीफ अकेले का, पंजाबी का, इन्होंने फिर एक पंजाबी वर्ड लिखा हुआ है, मुतबादिल नहीं, उनके पीछे भी कोई ना कोई खड़ा है। अब सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि शहबाज गिल साहब जब कोरोना में मुब्तला हो गए तो फिर उसके बाद उन्हें अहम तरीन शख्सियात के फोन आए। एक आदमी जिसको हुकूमत गिरफ्तार करना चाहती है, करप्ट कह रही है, उस पर इल्जामात की बात हो रही है। सुहेल वड़ाई साहब पूछते हैं कि उसको अगर आर्मी चीफ फोन कर रहे हैं, अहम तरीन शख्सियात फोन कर रही हैं, तो फिर उसके पीछे कोई ना कोई तो है। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्हें वो ये कहते हैं कि मदद हासिल थी, हाई कोर्ट के दरवाजों पर पुलिस चौकियां बनी हुई थी, तो दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिका आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, पाक फ़िज़ाइया के सरबराह मुजाहिद अनवर खान और चीनी सफीर शहबाज शरीफ की तबीयत पूछने के लिए फोन कर रहे थे। ये तमाम बातें सुहेल वड़ाई साहब ने लिखी हैं। और हमारे यहाँ जो है बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये जो शहबाज शरीफ साहब और इनके साथी हैं, ये लोग जो हैं ये कहीं ना कहीं से अपनी गिरफ्तारियों से बच रहे थे और इन्हें कहीं ना कहीं से मदद मिल रही थी। सुहेल वड़ाई साहब ने ये तमाम बातें अपने कॉलम में लिखी हैं। इस मुल्क के जो इदारे हैं वो इस मुल्क में जमहूरियत की बालादस्ती के लिए काम कर रहे हैं। इस मुल्क के इदारे इस मुल्क में गैर सियासी होने के लिए काम कर रहे हैं, मगर हमारे तज्जियाकार खुद वक्तन फवक्तन ऐसी चीजें सामने लाते रहते हैं और खुद सवालात उठाते रहते हैं और बताते रहते हैं कि इस मुल्क में ये जो इंतहाई बड़े बड़े इल्जामात अपने सीनों पर सजाए लोग हैं, इन लोगों के मत्थे जो रंगे हुए हैं, इन लोगों के पीछे कोई ना कोई खड़ा हुआ है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।